اور اچھے انداز میں کیا. انشاءاللہ ہمارے پاس اگلے 10 مہینے اس میں بھی ہمارا کوشش ہوگا کہ اپنے صوبے کو مزید فعال کریں گے اور مزید آگے لے کے جائیں گے. گلگت بلتستان حکومت کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں آئینی حقوق دے دیں. اگر آئینی حقوق میں دیری ہوتا ہے، لیٹ ہوتا ہے، تو اس صورت میں ہم نے مطالبہ رکھا ہے کہ ہمیں NFC ایوارڈ کا حصہ بنائے اور NFC ایوارڈ کے فارمولے پہ ہمیں بجٹ دیا جائے. اس حوالے سے وزیر اعظم نے یہاں پہ وفاق لیول پہ کمیٹی بھی بٹھایا ہے. اس میں ہمارے صوبے سے بھی 3 منسٹر ہیں اور وفاق سے بھی 3 منسٹر ہیں. منسٹر فائنانس کے سربراہی میں ہمارا مطالبہ ہے کہ AJK طرز کے جو فائنینشیل ایگریمنٹ ہے اس طرح سے اور NFC فارمولے پہ اگر ہمیں فنڈ دیں گے تو گلگت بلتستان کو 250 ارب روپے ملیں گے، جس سے ہمارے ضروریات کور ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے ہم نے وہاں صوبائی لیول پہ اپنا جو فیسز ہے، اچھا واٹر اینڈ پاور کے جو بجلی کے ریکوری ہے، اس کے علاوہ ٹیکسائز کے جو ریکوری ہے، اس میں جو ٹارگٹ ہمیں ملا تھا اس سال میرے خیال میں 7 ارب کا، وہ تقریباً 80% تک گیا ہے. تو اگلے سال جو ہے ہمارا وہ بڑھ جائے گا، 10 ارب تک جائے گا، پھر 15 ارب تک جائے گا. اور ہم نے اس سال جو ٹورسٹ وہاں آئیں گے، اس سال 10 لاکھ آئے، اگلے سال انشاءاللہ 15 لاکھ سے کراس کریں گے. تو ان پہ بھی ہم جو ہے پر ہیڈ کچھ وہ لگائیں گے جس سے بھی ہمیں اربوں روپے ملیں گے. تو انشاءاللہ. اور اس سب سے بڑا بات یہ ہے کہ ہمارا جو دیامر بادشاہ ڈیم بن رہا ہے، ابھی اس کے آخری مراحل ہے، اگلے 2-3 سالوں میں بننا ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں نیٹ ہائیڈل پرافٹ میں جو ہمارا حصہ بنتا ہے وہ ہمیں اب اسے مختص کریں گے تو آنے والا اس میں گلگت بلتستان ایک بہترین اپنا وہ کر سکتے ہیں. ہمارا انشاءاللہ جو ضروریات ہے وہاں سے حل ہوں گے. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو چینل سے نیچے زمین ہے، جو داسس ہے، جو غیر آباد زمین ہے، وہ عوام کی ملکیت ہوگا. اور اس کے اندر سکردو اور گلگت میں کچھ لوگوں نے اپنے انداز میں تقسیم کر کے قبضہ کیا، لیکن حکومت نے ان کو الاٹمنٹ نہیں دیا، ان کو ملکیت نہیں دیا. اب ان سے وہ اٹھا کر عوام اس گاؤں کے جو باشندے ہیں اس میں برابر تقسیم ہوں گے. GB میں معدنیات کے شعبے میں اتنا توجہ نہیں دیا گیا تھا. موجودہ ہمارے حکومت نے معدنیات میں ہم نے کافی ریفارم بھی دیا اور اگلے سالوں میں کوئی 150 لیز دیا گیا تھا مستقل طور پہ. وہ سارے لیٹیگیشن میں تھے، کوئی 12-13 پہ کام ہو رہا تھا. ابھی ہم نے قانون سازی ایسے کی جہاں پہ مالکان کو بھی شامل کیا ہے، حکومت کے AC لیول پہ، DC لیول پہ، کمشنر لیول پہ کمیٹیاں رکھے. جو بھی انویسٹر آئے گا اس کے انویسٹمنٹ کے دفاع کے لیے صوبائی حکومت ان کے ساتھ مکمل تعاون کے، جس سے یہ بہت آگے جائے گا. ہمارے ساتھ اس سال جتنا تقریباً 6.5 ارب روپے ہمیں سبسڈی میں بڑھایا اور گندم ہمیں 12.5 لاکھ بوری ملتے تھے، اس سال 15 لاکھ بوری آئے گا. ہمیں 3 کلو پر نفری سے بڑھا کے ابھی ہم 7 کلو دے رہے ہیں. تو آنے والے سال اگلے اگر مہنگائی بڑھ جاتے ہے تو پھر اس حساب سے ان کا سبسڈی بھی بڑھے گا. لیکن جب ہمیں NFC میں ہمارا حصہ ملتا ہے تو پھر ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں، جو سبسڈی کی بھی ضرورت نہیں. ہمارے ضروریات ہم وہاں سے پورا کر سکتے ہیں. جیم سٹون کا اس سے پہلے کوئی مستقل پالیسی نہیں تھی. ابھی ہم نے پالیسی بھی بنایا اور ان کو لیز نہیں کیا، وہ پرمنٹ سسٹم کیا. ان کو بہت کم ایریا دیتے ہیں، جو لیز کے لیے ایکڑوں کے حساب سے دیتا ہے، جیم سٹون کے لیے کم ایریا دیتا ہے. اور ان میں جو معدنیات آئیں گے ان کے اوپر فیسز بھی اس حساب سے بڑھائے. تو آئندہ کے لیے انشاءاللہ معدنیات ہمارے پاس جو باقی صوبوں میں مخصوص ہے
گلگت بلتستان میں جو معدنیات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے وہ سارے وہاں پہ ہے.